یاجوج و ماجوج کے بارے میں تفصیلی کلام فرمایا، قرآن نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، تو یاجوج ماجوج پر تو ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ قوم ہوگی، آئے گی، لیکن کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کافی اختلاف ہو سکتا ہے، اور لوگوں نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تفصیلی قصے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ بھی ایک مسلمان کو یاد بھی رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اگر اپنے بچوں کو آپ بتائیں تو بالکل مستند روایات سے حاصل شدہ معلومات آپ بچوں تک پہنچائیں، غلط معلومات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج ہیں، جو یہ قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ فساد کرتے تھے زمین میں، اور جس قوم نے ان کے زیادہ فسادات کو دیکھا تھا، انہوں نے سکندر ذوالقرنین سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ کیجئے، یہ پہاڑوں کے پیچھے سے آتے ہیں اور ہلاک کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو یہ قرآن کا واقعہ چل رہا تھا، اگر آپ نے اس سے پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو ہم نے یاجوج ماجوج کا خلاصہ پورا عرض کر دیا تھا، اور اس خلاصے کے مطابق دلائل پچھلے پروگرام سے ہم نے سٹارٹ کیے تھے، لیکن تھوڑا سا ہوا تھا، اب انشاءاللہ اس کے دلائل ہم عرض کریں گے۔ تو سورہ کہف آیت نمبر 94 سے 99 تک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختصراً بیان فرمایا۔ قالوا، اس قوم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ اجرت مقرر کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں مجھے قدرت عطا فرمائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ فاعینونی بقوۃ، تو تم قوت کے ساتھ ذرا میری مدد کرو، یعنی جو میں سامان تم سے طلب کرتا جاؤں وہ تم لاتے جاؤ، اور میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ایک دیوار بناؤں گا۔ تو چنانچہ فرمایا کہ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ ابھی آپ کی کرامت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آتونی زبر الحدید، تو تم مجھے لوہے کی بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو، جیسے شیٹس ہوتی ہیں اس طرح آپ نے ٹکڑے منگائے، اور یہ پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا، مفسرین نے پوری آیات کے ربط قائم کیے ہیں کہ آپ نے ایک دیوار اس طرح کھڑی کی، ایک دیوار اس طرح کھڑی کی، بیچ میں کوئلہ ڈالا، پگھلا کے تانبا ڈالا گیا، پھر اس دیوار کو پھونکا گیا حتیٰ کہ یہ سرخ ہو گئی، آگے نے جلائی گئی اور سرخ ہو گئی، تو اندر کا سارا مواد مل کر یکجان ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں لوہے کے ٹکڑے برابر ہو گئے دونوں پہاڑوں کے درمیان، قالا، تو آپ نے فرمایا، انفخوا، کہ تم اس میں پھونکے مارو۔ تو ہوا یہ کہ اس دیوار، جو لوہے کی دیوار تھی، اس کے ساتھ آگ رکھی گئی، اور اسے پھونکنی آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں وغیرہ کے اندر روٹی آگ بھڑکانے کے لیے ایک لمبی سی لوہے کی اس طرح روڈ سی ہوتی ہے جس پہ پھونک مارتے ہیں تو پھر وہ آگ بھڑکتی ہے، اس کو پھونکنی بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کی سب کو پھونکنے دے دی گئی، فرمایا اس کو پھونکے مارو۔ قال انفخوا، آپ نے فرمایا اس کو پھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب بنا دیا آپ نے اس دیوار کو آگ، یعنی آگ کی طرح سرخ ہو گئی، جیسے بھٹی میں لوہا تپ کے باہر نکلتا ہے سرخ ہو جاتا ہے، ایسی دونوں کنارے اس کے آگ کی طرح سرخ ہو گئے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، آتونی، مجھے دو، افرغ علیہ قطرا، میں ڈالوں گا اس پر تانبا، پگھلا ہوا تانبا، یعنی اندر آپ نے وہ لکڑی مواد وغیرہ بھر دیا، دونوں دیواریں کھڑی کی، اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، وہ یکجان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمستطاعوا، تو وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان یظہروہ، کہ وہ اس کے اوپر چڑھ جائیں، ومستطاعوا، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں لہو نقبا، اس کے لیے نقب لگانے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیوار اتنی چکنی بنا دی گئی تھی کہ ایک تو وہ چڑھ نہیں سکتے اس کے اوپر کہ اس کو چڑھ کے کراس کر جائیں، اور دوسرا وہ نقب بھی نہیں لگا سکتے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح حدیثیں بتاتی ہیں کہ وہ سوراخ تو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں لیکن پورا نکل نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر دفعہ جب تھوڑی دیوار رہ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ چلو کل یہ کام کریں گے، لیکن جب قرب قیامت آئے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کا باہر نکالنا اللہ کو مقصود ہوگا، تو ان میں سے ایک یہ کہہ دے گا کہ چلو چلتے ہیں، انشاءاللہ کل آ کے اس کو کمپلیٹ کریں گے، تو اس وقت وہ دیوار اتنی کی اتنی ہی رہے گی۔
تو یہ جو دونوں قبیلے ہیں یاجوج ماجوج یہ کافر لوگ ہیں، لیکن دیکھیں کافر نے بھی انشاءاللہ کہا تو وہ دیوار اتنی کی اتنی رہے گی، یعنی اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے گی ان کے لحاظ سے، اور پھر وہ باہر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار پہ چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کی چکناہٹ کی وجہ سے، اور نہ اس میں نقب لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ بڑی ٹھوس دیوار بنا دی گئی۔ قالا، تو حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ تمام جو کچھ ہو گیا یہ میرے اللہ کی رحمت کی طرف سے ہے، میرے رب کی رحمت سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، لیکن فرماتے ہیں پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جَعْلَهُ دَكَّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وہ ترکنا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل قرب قیامت کی بات بیان کرتے، وہ ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، کہ ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے پہ موج مار رہے ہوں، بعض پر موج کی طرح آ رہے ہوں گے، یعنی اتنی کثرت سے نکلیں گے جیسے آپ چونٹی کے بل میں پانی ڈال دیں تو پھر فوج کی فوجیں نکلتی ہیں چونٹیوں کی، اس طریقے سے وہ جو سوراخ کرنے میں کامیاب ہوں گے ان دیواروں سے وہ چونٹیوں کی طرح نکل رہے ہوں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور قتل و غارت مچا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم انہیں یقیناً ان سب کو جمع فرما دیں گے۔ تو اس میں مختصراً یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور یاجوج ماجوج کا ثبوت ملا کہ یاجوج ماجوج ایک باقاعدہ دو قبیلے ہیں اور قرب قیامت کے وقت انہیں باہر نکلنے کا موقع ملے گا اور یہ تباہی پھیلائیں گے۔ تھوڑا سا اس کی تفسیر کے بارے میں تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ وفی مسند الامام احمد، حضرت امام احمد کی مسند میں ہے، یہ مشہور حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، عن سمرہ، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولد نوح ثلاثۃ، کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، سام ابو العرب، سام جو ہے وہ عرب کے والد ہیں، وہ حام ابو السودان، اور حام یہ سوڈان جو علاقہ ہے وہ سوڈانی لوگوں کے والد ہیں، وہ یافث ابو ترک، اور یافث جو تھے یہ ترکوں کے والد ہیں۔ قال بعض العلماء هؤلاء من نسل یافث ابو ترک، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافث کی اولاد میں سے ہیں جو ترکوں کے والد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، ایک بیٹے جو تھے ان سے تمام عرب کی نسلیں چلی ہیں، دوسرے بیٹے سے سارے سوڈانی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو بلیک کلر کے ہوتے ہیں، حبشی ٹائپ ہوتے ہیں، اور تیسرے بیٹے سے یاجوج ماجوج یافث سے پیدا ہوئے ہیں، یہ یافث بن نوح کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس طرح بیداوی میں اسی آیت کے تحت ہے کہ یاجوج ماجوج کی تفسیر کرتے ہوئے امام بیداوی فرماتے ہیں قبیلتان، یہ دو قبیلے ہیں، من ولد یافث بن نوح، یہ یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافث تھے، ان کی اولاد جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہ کافر لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، لوگوں کے خلاف فساد پھیلایا اور ان کو پھر یہ آخرت میں سزا ملے گی۔ اب یہ بخاری کتاب احادیث الانبیاء اور باب قصۃ یاجوج و ماجوج میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں قال رجل، ایک شخص نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رأیت السدہ، میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، مثل البرد المحبری، ایک ایسی چادر کی طرح جو منقش ہو، مزین کر دی گئی ہو، یعنی میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے جو یاجوج ماجوج کے لیے قائم کی، وہ پہنچ گیا اللہ کے حکم سے، اس کو نظر آ گئی وہ دیوار، اور اس پہ نقش و نگار بالکل ایسے بنے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتہ، ہاں تم نے اس کو دیکھا ہے، یعنی گویا کہ سرکار نے تصدیق فرمائی۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ دو پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی دیوار کہ جو یاجوج ماجوج کو روکے ہوئے ہے، وہ دنیا میں نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، سربستہ راز ہیں جن سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن اتنی بڑی دیوار ہم سے پوشیدہ ہے، اور وہ مخلوق ہے، یعنی ان کی عمریں آپ دیکھیے کتنی لمبی لمبی ہوں گی، اور ان کی نسلیں در نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور قرب قیامت کے وقت وہ باہر آئیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا، آج جدید سائنس ان کو نہیں پہچان پا رہی کہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں،
لیکن وہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ وہ اسی دنیا میں موجود ہیں. اور آذربائیجان جو ہے علاقہ، اس کے قریب کہتے ہیں کہ یہ دیوار موجود ہے، لیکن کہاں ہے یہ کسی پر منکشف نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بروز قیامت پھر اس کا انکشاف فرمائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے. یعنی اتنے کثیر تعداد ہوگی کہ ہر بلند چیز سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے، پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. تو یہ دو آیات کریمہ سورہ کہف کی آیات اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96، ان میں باقاعدہ یاجوج ماجوج کا لفظ استعمال کیا گیا. تو چنانچہ ان پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ قومیں ہیں اور یہ قرب قیامت کے وقت باہر آئیں گی. اب چند ذرا یہ دیکھ لیں احادیث کریمہ جو یاجوج ماجوج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیبی خبریں دی ہیں. چنانچہ بخاری کی آیت حدیث نمبر 3097 ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے. یہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ فزعا، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بڑی گھبرائی ہوئی حالت میں تشریف لائے. یقول، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی. ویل للعرب من شر، بربادی ہے عرب کے لیے ایک شر سے، قد اقترب، اور وہ شر ان کے بہت قریب ہے. فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج، سرکار نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے آج کے دن کھول دیا گیا ہے، حصہ کھول دیا گیا ہے. مثل ہذہ، سرکار نے بھی اشارہ کر کے بتایا. تو یہ راویہ کہتی ہیں وہ حلق باصبع الابہام، کہ سرکار نے اس طرح یوں اشارہ، یہ اتنی دیوار کھول دی گئی ہے. والتی تلیہا، کہ ابہام یعنی انگوٹھا اور اس کے ساتھ انگلی ملی ہوئی ہے، سرکار نے اس طرح ملا کر اس کو دکھایا کہ اس طرح کھول دی گئی ہے. تو قالت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فقلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اللہ نکو وفینا الصالحون، کہ یاجوج ماجوج کی وجہ سے کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، حالانکہ ہم میں تو بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں. قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، کہ جب خباثت برائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو لوگوں پہ مسلط کر دے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے. ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ایک تفصیلی کلام فرمایا. کہ پہلے سرکار نے بتایا کہ دجال کو ہلاک کیا جائے گا اور پھر یاجوج ماجوج کے بارے میں سرکار نے خبر دی ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے، 2166 نمبر روایت، بہت لمبی ہے، طویل. سرکار نے اس میں یاجوج ماجوج کا قصہ بیان کیا ہے، گویا کہ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. تو اس کا پہلا حصہ میں نے وہ دجال کے باب میں رکھا ہے کہ وہ دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر ہلاک کر دیں گے. اس کے بعد سرکار نے آگے فرمایا، اور یہ بڑی طویل حدیث ہے تو میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ پر جمع فرما لیں، کیونکہ میں نازل کرنے والا ہوں اپنے بندوں کے لیے ایک ایسی قوم کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے گی. سرکار فرماتے ہیں کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دے گا، اور وہ اسی طرح ہوں گے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ من کل حدب ینسلون، کہ وہ ہر اونچائی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. تو پہلا گروہ سرکار فرماتے جو ان میں سے پہلا گروہ ہوگا، جب وہ ایک طبریہ دریا ہے اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس کو پی جائے گا پورا. پھر جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی گزر چکا ہے جس نے اس پورے دریا کو خشک کر دیا ہے. یعنی اتنی کثرت سے وہ اتنے کثیر ہوں گے کہ پانی پئیں گے تو دریا کے دریا خشک کر دیں گے. پھر وہ سیر کرتے رہیں گے، پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کے پہاڑ تک پہنچیں گے. تو وہ کہیں گے آپس میں کہ بے شک ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب مل کر آسمان والوں کو قتل کریں. تو وہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیروں کو ان پر اس طرح اس حالت میں لوٹائے گا کہ
کہ وہ خون آلودہ ہوں گے. تو وہ آپس میں کہیں گے کہ دنیا والوں کو تو ہلاک کیا، ہم نے آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیا. اور وہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور آپ کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیں گے، یعنی پہاڑ پر نہیں چڑھ پائیں گے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھیے کہ پہاڑ پہ نہیں چڑھ پائیں گے، وہ محاصرہ کر لیں گے آپ لوگوں کا. حتیٰ یکون، سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک گائے کا سر آج کے دن، یعنی اس دن بہتر ہوگا 100 دینار سے. یعنی جیسے آج تم میں سے کسی ایک کے لیے 100 دینار ہیں، اس دن وہ گائے کا ایک سر 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے اور آپ کے ساتھی بھی دعا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی طرف کیڑے بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہو جائیں گے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ پھر صبح اس حالت میں وہ کریں گے جیسے کہ وہ موت کے ساتھ صبح اس حالت میں کریں گے کہ مرے ہوئے ہوں گے، بالکل اس طرح جیسے ایک جان مر جاتی ہے. یعنی جیسے ایک آدمی اچانک مر جاتا ہے، سارے کے سارے ایک ساتھ مر جائیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے. انشاءاللہ حدیث کا بقیہ حصہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.